ویورز ویری وارم ویلکم ٹو دس شو. میں ہوں کامران شاہد. اقتدار جو ہے وہ خواہ سیاسی ہو یا یونیفارم میں ہو، اس کا ایک اپنا ہی نشہ ہوتا ہے، اس کی اپنی طاقت کا وہ ایک منبع ہوتا ہے. آج سے پہلے کبھی یہ سوچ نہیں سکتے تھے کہ پی ایم ایل این کی گورنمنٹ سے یہ آواز اٹھے گی کہ جو آج آواز اٹھی گورنر محمد زبیر صاحب کی، جب انہوں نے کہا کہ کراچی کا امن جو ہے اس کا کریڈٹ 100% نواز شریف صاحب کو جاتا ہے. یہاں تک تو ٹھیک تھا، لیکن اس کے بعد انہوں نے جو جنرل راحیل شریف صاحب کے بارے میں بتایا، یہ وہ آواز تھی جو شاید ہمیں لگتا نہیں تھا کہ کبھی اٹھے گی. لیکن اب کیونکہ راحیل شریف پاور میں نہیں ہے، آرمی چیف نہیں ہے، ب تو وہ ایک ریٹائرڈ افسر ہیں. آبویسلی آئی ایس پی آر بھی ریٹائرڈ افسرز کی ترجمانی نہیں کرتا ان پرنسپل. تو اس کانٹیکس میں اب جو چاہے کہہ سکتا ہے، جو چاہے کہنا چاہے. زبیر صاحب نے آج کہا، انہوں نے کہا کہ 100% کریڈٹ نواز شریف صاحب کا ہے، لیکن انہوں نے راحیل شریف صاحب کے متعلق جو گفتگو کی وہ بھی بڑی پر تنزن اور پر سیٹائر تھی، اور ان کو ایک آرڈنری جنرل اور ایک آرڈنری عام سا انسان کہہ کے مخاطب کیا. بہت سے لوگوں کے نزدیک یہ کہنا جو ہے ان کا، اس کی وجہ سے وہ نواز شریف صاحب کو وہ کریڈٹ دینا چاہ رہے ہیں جو آج تک بالعموم تاثر یہ ہے کہ نواز شریف صاحب سیاسی حکومت کا نہیں بلکہ رینجرز اور آرمی کا ہے. ہم نے جب بھی کراچی میں عوام سے پوچھا، انہوں نے نہ سندھ کی گورنمنٹ کی تعریف کی سلسلے میں، نہ نواز شریف صاحب کی گورنمنٹ کی تعریف کی، بلکہ رینجرز اور فوج کو سارا کریڈٹ دیا اس آپریشن کا، جس سے ریلیٹیولی کراچی میں کافی امن آیا ہے. زبیر صاحب نے آج کیا کہا اسلام آباد میں، ذرا پہلے یہ سن لیتے ہیں. کراچی جا کے دیکھیں، اب آج اگر آپ کسی بھی پولیٹیکل پارٹی یا کسی بھی گروپ کو کہیں یا سب مل کے کہ 10 مہینے تک پلان کر لیں اور شہر کو بند کروا دیں، ایک اتنا بڑا چینج ہوا ہے. اور یہ پورا پلان کے تحت تھا جنرل راحیل شریف. بٹ آپ لوگ جو ہے نا ماشاءاللہ میڈیا، وہ اس کا بھی کریڈٹ ان کو دیتا ہے کہ جیسے علامہ اقبال نے خواب دیکھا تھا نا پاکستان کا، جیسے راحیل شریف نے خواب دیکھا تھا کہ کراچی کو ٹھیک کرنا ہے. تو بڑی کنٹریبیوشن تھی، لیکن میرا خیال ہے کریڈٹ وہاں دینا چاہیے جو سب سے زیادہ ڈیزرو کرتا ہے. کراچی آپریشن کا جو کریڈٹ ہے 100% گوز ٹو پرائم منسٹر نواز راحیل شریف کو. اب وہ ان کو ایک ایسا لارجر دین لائف بنا دیا کہ جب وہ زمین لے رہے ہیں جو کہ ان کا حق بنتا ہے، تو وہ کہہ رہے ہیں یہ راحیل شریف لے رہے ہیں. بھائی راحیل شریف ایک نارمل ایک جنرل تھے جیسے باقی جنرلز تھے، یا انہوں نے وہ جو جاب لی ہے اس پر سب حیران ہو گئے کہ جی پیسوں کی خاطر لے رہے ہیں. از اے نارمل پرسن. جناب نارمل پرسن تھے راحیل شریف صاحب، ہمیں آج ہی پتہ چلا، اس سے پہلے کبھی حکومت نے بتایا، مناسب سمجھا. آج کے پہلے سے ضرور یہ بات کریں گے اس موقع پر یہ بات کیوں اٹھی. اور ایک اور بڑی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے سندھ کی ویورز کے لیاقت جتوئی، جو ہر دفعہ اس کے ساتھ رہتے ہیں جہاں پہ اقتدار ہوتا ہے، خواہ وہ جنرل ضیاء الحق ہو یا مشرف ہوں یا نواز شریف صاحب ہوں. پتہ نہیں کس اصول کے تحت تحریک انصاف نے، جو اپنے آپ کو بڑی پاک صاف پارٹی کہتی ہے، ان کو بھی لے لیا اور سندھ کی وڈیرا شاہی پالیٹکس جو اس کا حصہ اپنے آپ کو بنا لیا. اس پر ضرور بات کریں گے. ہمارے ساتھ شروع کا گفتگو ہوں گے اسد عمر صاحب، بیرسٹر ظفر اللہ صاحب اور سینیٹر سعید غنی، ایک مختصر وقفے کے بعد. جی ویری وارم ویلکم ٹو اسد عمر صاحب، بیرسٹر ظفر اللہ صاحب، سینیٹر سعید غنی صاحب. زبیر صاحب کی سٹیٹمنٹ کراچی کے حوالے سے بڑی انٹرسٹنگ سٹیٹمنٹ ہے. سعید غنی صاحب، پہلے آپ ہی کو دعوت دوں گا. میں نے سندھ کا نہیں کراچی کا دورہ کیا، تو اس میں اوور ویلملی لوگ رینجرز کو یا فوج کو کریڈٹ دے رہے ہوتے تھے. لیکن آج جو سٹیٹمنٹ آئی ہے گورنر سندھ کی، آپ اس سے ایگری کریں گے؟ اور نہیں کریں گے تو کیوں نہیں کریں گے؟ اور ان کو ایسا کہنے کی کیا ضرورت پیش آئی کہ نواز شریف صاحب کو 100% کریڈٹ جاتا ہے سندھ میں امن کا؟ کامران، کچھ چیزیں میں یاد کرانا چاہتا ہوں آپ کو کہ کراچی آپریشن کا جب فیصلہ ہوا تھا تو وزیر اعظم صاحب جب کراچی تشریف لائے تو انہوں نے صوبائی حکومت کے علاوہ کراچی میں تمام جو سیاسی جماعتیں جن کی کوئی نہ کوئی وہاں پریزنس ہے ان کو سب کو بلایا. پھر آپ کی جتنی لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں وہ بھی تھیں اور انٹیلیجنس ایجنسیز تھیں، ان کے سربراہ بھی وہاں موجود تھے. اور وہاں ایک فیصلہ ہوا کہ جو آپریشن ہونا ہے جس کو تمام سیاسی جماعتوں نے اونرشپ دی. ایک تو حکومتیں تھیں، وفاقی حکومت، صوبائی حکومت، لیکن اس کے علاوہ سیاسی جماعتوں کی قیادت موجود تھی جنہوں نے اس کو اونرشپ دی، اور اس کے بعد وہ آپریشن شروع ہوا. اچھا، جب آپریشن کی بات آپ کرتے ہیں نا، تو کراچی آپریشن ٹھیک ہے، اس میں کچھ چیزیں مختلف ضرور ہیں، لیکن اس ملک میں بھی دہشت گردی کے خلاف ایک آپریشن جاری ہے جس کو بھی تقریباً تمام سیاسی جماعتوں کی سپورٹ حاصل ہے. لیکن آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ جب پیپلز پارٹی کی حکومت تھی اور دہشت گردوں کے خلاف آپریشن ہو رہا تھا، تو نواز شریف صاحب نے جب سوات آپریشن ہو رہا تھا تو تقریریں کرتے ہوئے کیا کیا کچھ کہا تھا. اور جب شمالی وزیرستان میں 2012 میں پیپلز پارٹی نے فیصلہ کیا کہ ہم آپریشن کریں گے، تو اس وقت چودھری نثار علی خان
نہیں پیپلز پارٹی نے فیصلہ کیا 2012 کی بات کر رہا ہوں نہیں میں کہہ رہا ہوں کہ تو چودھری نثار علی خان اس وقت صحیح ہے جی چودھری نثار علی خان جو ہیں وہ لیڈر آف دی اپوزیشن تھے. ٹھیک ہے. اگست 2012 میں انہوں نے پریس کانفرنس کی. انہوں نے کہا کہ یہ آپریشن ہم نہیں ہونے دیں گے چونکہ یہ امریکہ کی لڑائی ہے. میں شمالی وزیرستان کی بات کر رہا ہوں. رائٹ. اس وقت پیپلز پارٹی آپریشن کر رہی تھی جب پی ایم ایل این کھل کر ان کی مخالفت کر رہی تھی. اب ان کے ساتھ خوش قسمتی کیا ہے جو میں سمجھتا ہوں ملک کے ساتھ خوش قسمتی ہے کہ جب یہ حکومت میں آئے تو نہ چاہتے ہوئے بھی انہیں ایک تو وہ آپریشن کنٹینیو کرنا پڑا اور کچھ جگہوں پہ تیزی لانی پڑی. جب انہوں نے آپریشن تیز کیا یا اس میں شامل ہوئے تو پیپلز پارٹی نے اسی طرح ان کی سپورٹ کی جس طرح وہ اپنی حکومت میں آپریشنز کو سپورٹ کر رہے تھے. تو یہ کہنا کہ جی آپریشنز ہم کروا رہے تھے میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑی مذاق جو ہے وہ قوم کے ساتھ کچھ نہیں ہو سکتی. اس کنٹروورسی میں نہیں جانا چاہیے. آپ یہ ایگری کرتے کیونکہ اس آپریشن میں ہمیں پتا ہے لیاری گینگ وار جس کے اوپر یہ الزام تھا کہ پیپلز پارٹی کے کچھ لوگ اس کو سپورٹ کرتے آپ کے اپنے بڑے بڑے لوگ جیسے قادر بلوچ صاحب ڈاکٹر عاصم اسی آپریشن کے ذریعے وہ کوئی قادر پٹیل صاحب قادر بلوچ غلطی سے کہے قادر پٹیل صاحب یا ڈاکٹر عاصم یہ سب کوئی جیلوں میں گیا کسی کی تفتیش ہوئی کسی کی ایف آئی آر میں نام آئے. تو آپ کی طرف سے پریشر تو بہت ہے اس آپریشن کو روکنے کا. آپ بھی بہت ڈیلے کرتے تھے اختیارات کو دینے میں جب ایکسپائر کر جایا کرتے تھے. تو ہم سمجھیں کہ فوج اور رینجرز نے ایک اپنے طور پہ اپنی ریڑھ کی ہڈی کے بیس پہ بھی آپریشن کیا جس میں ایم کیو ایم تک کو قابو کیا گیا. ان کے ٹیررسٹ ایلیمنٹس کو قابو کیا گیا جو اس سے پہلے آپ کی گورنمنٹ کا حصہ تھے. غنی صاحب رائٹلی اور رانگلی. کامران میں تھوڑا سا فیکچولی آپ کو کریکٹ کر دوں. جی یہ جو کراچی آپریشن کا آغاز ہوا اس سے پہلے لیاری میں پاکستان پیپلز پارٹی نے ہی ایک آپریشن کیا تھا جو پولیس کے ذریعے کیا ہوا تھا. جو چودھری اسلم صاحب مرحوم اس وقت اس آپریشن کو لیڈ کر رہے تھے وہ اس وقت آپریشن اس طرح سے کامیاب نہیں ہو سکا لیکن آپریشن پیپلز پارٹی نے کیا تھا. دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی صوبائی حکومت اس پورے آپریشن کا حصہ تھی اور یقیناً جو ہے وہ میجر رول اس کے اندر پلے کر رہے تھے. تو یہ ممکن نہیں ہے کہ جو لیاری کے اندر جو آپریشن ہوا اور اس کراچی آپریشن کا سب سے بڑا حصہ جو ہے وہ لیاری میں ہوا ہے. گرفتاریاں بھی ہوئی ہیں انکاؤنٹر بھی ہوئے ہیں چھاپے بھی سب سے زیادہ لیاری میں ہوئے ہیں. لیکن پیپلز پارٹی نے کبھی ایک موقع پر بھی اس کو ریزسٹ یا ریلیکٹیشن اس میں غنی صاحب یہ عام تاثر تھا کہ عزیر بلوچ کو آپ لوگ اب ہمارے کچھ لوگوں کے اگر نام بتا رہے ہیں تو وہ ایک طویل بحث ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے لیکن میں یہ بتا دوں کہ یہ فیکچولی انکریکٹ باتیں ہیں. ڈاکٹر عاصم کا اس پورے لیاری کے عمل سے کوئی تعلق نہیں. قادر پٹیل ہاں بالکل وہاں جاتا رہا ہے میں اس کے ساتھ وہاں جاتا رہا ہوں. میں تو اون کرتا ہوں جو چیزیں میں کی ہیں. ایک دو ہمارے اور لوگ تھے جو عزیر بلوچ کے کہنے پر وہاں کے ایم پی کی ٹکٹ ملی پیپلز پارٹی میں جو لوگ اس وقت موجود ہیں انہوں نے کسی طرح سے ان دہشت گردوں کو سپورٹ کیا. غلط ہے. ڈاکٹر ذوالفقار مرزا آن ریکارڈ مان چکے ہیں اور پیپلز پارٹی میں اس پورے گروپ کو سپورٹ کر رہے تھے اور انہوں نے اس بات کو تسلیم کیا. میں یہ نہیں کہہ رہا پیپلز پارٹی ٹیررسٹ ہے. میں کہہ رہا ہوں آپ کے کچھ ٹیررسٹ آپ کی آواز مجھے کامران ٹھیک نہیں آ رہی. جی غنی صاحب کو میری آواز آ رہی ہے اب آواز آ رہی ہے آپ کو میری؟ جی میں حضور آپ سے کہہ رہا تھا کہ پیپلز پارٹی کو ٹیررسٹ کوئی نہیں کہہ رہے تھے لیکن ان کے ایلیمنٹس ٹیررزم کو سپورٹ کر رہے تھے جس کو رینجر سے ریڈیکیٹ کیا. پھر اینی ہاؤ اسد عمر صاحب آج گورنر سندھ نے بڑی ایکسٹراڈنری سٹیٹمنٹ دی ہے اور ہمیں حیران کیا. انہوں نے کہا نواز شریف صاحب کو 60% نہیں 70% نہیں 100% ان کے بس میں ہوتا ہے شاید 101% کہہ رہے تھے کریڈٹ جاتا ہے. یہ سٹیٹمنٹ دینے کی آج کیوں ضرورت پیش آئی؟ کوئی پولیٹیکل ریزن ہے اس کا یا واقعی یہ بات صحیح ہے کہ آرمی چیف وغیرہ آبویسلی ہوتے تو ماتحت ہی پرائم منسٹر کے اور پرائم منسٹر نے فیصلہ کیا ہوگا پھر کراچی آپریشن کا؟ اسد عمر صاحب پتہ نہیں آپ کو کیوں تعجب ہو رہا ہے کہ ایک بیان دیا ایک شخص نے کہ میرا باس جو ہے وہ دنیا کا سب سے عظیم انسان ہے. تو بھائی وہ شخص جس نے گورنر اپوائنٹ کیا جو بیک جنبش قلم نوکری فارغ کر سکتا ہے اگر اس کو عظیم نہیں بولیں گے 100% کریڈٹ اس کو نہیں دیں گے تو اور کس کو دینا ہے؟ جہاں تک حقیقت کا تعلق ہے یہ ہمیں پتہ ہے کہ ضرب عزم جو ہے وہ حکومت کو آئی ایس پی آر کی پریس ریلیز سے پتہ چلا تھا لیکن جس کو ضرب عزم کامیاب ہو گیا یا اس میں کافی حد تک کامیابی ہمیں نظر آئی تو حکومت نے اس کا کریڈٹ لینے کی کوشش کی یہاں پر. لیکن یہاں پر اگر پولیٹیکل پارٹیز کو آپ نے کریڈٹ دینا ہے تو سعید غنی بالکل ٹھیک کہہ رہے تھے. پھر آپ کو تمام پولیٹیکل پارٹیز کو کریڈٹ دینا چاہیے کہ تمام پولیٹیکل پارٹیز نے ایک پولیٹیکل سپورٹ پرووائڈ کی. لیکن اس آپریشن کو جو لیڈ کیا وہ ایک سیکیورٹی آپریشن تھا اور سیکیورٹی آپریشن کو جس نے لیڈ کیا کریڈٹ اس کو ہی ملتا ہے. 1945 میں جس وقت سیکنڈ ورلڈ وار جیتی گئی تو ہیرو جو ہے وہ فوجی جرنیل تھا. اس کا یہ کوئی جمہوریت کے خلاف بات نہیں ہے. جہاں تک انہوں نے یہ کہا کہ رحیل شریف جو ہے وہ ایک عام فوجی تھا. پتہ نہیں کس پاکستان میں رہتے رہے جی جب تک وہ آرمی چیف تھے میں نہیں بولتا تھا.
کیونکہ وہ ایک کانفلکٹ آف انٹرسٹ نظر آتا ہے آپ کو نہیں کرنا. لیکن جب سے وہ ریٹائر ہوئے میں کھول کے بولتا ہوں ایک قومی ہیرو ہے راحیل شریف. ضرب عزم اس لیول تک کامیاب ہوا ہے جو ہم سب لوگوں کی سوچ سے آگے تھا. اس کے بعد اس کو اس کا کریڈٹ نہ دینا میرے خیال میں یہ بہت چھوٹے پن کی بات ہے. اور میاں صاحب کا قد جو ہے وہ بڑا نہیں ہو جائے گا دوسروں کا قد چھوٹا کرنے سے. اگر وہ بڑا نظر آنا چاہتے ہیں تو خود اپنا قد بڑا کریں. آپ کے خیال میں یہ زبیر صاحب میں نواز شریف صاحب کے کہنے پہ راحیل شریف صاحب کو عام جرنیل یا عام آدمی کا ہے؟ میرا خیال تو یہ ان کی اپنی سٹیٹمنٹ ہے, یہ نواز شریف صاحب کو تو ریپرزینٹ نہیں کر رہے. وہ نہیں میں یہ نہیں کہہ رہا. میں کہہ رہا ہوں کہ ان کی خواہش ہے کہ ان کا باس جو ہے وہ سب سے بڑا نظر آئے, تو ان کو باس کو سب سے بڑے کام کرنے پڑیں گے بڑا نظر آنے کے لیے. ان کا باس لوگوں کی نظر میں بڑا اس طریقے سے نہیں ہوگا کہ دوسروں کا قد چھوٹا کر دیا جائے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا اسد عمر صاحب, یہ آپ بالکل بہت سے لوگ آپ سے ایگری کریں گے اس میں تھوڑا. میں آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, غنی صاحب بھی ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ سیکیورٹی ایجنسی ہی لیڈ کرتی ہے آپریشن کو, اس میں کوئی دو رائے نہیں. لیکن یہ آپریشن پہ نوعیت ایک ڈیفرنٹ آپریشن تھا. اس میں جو پریشر آئے رینجرز کو اور فوج کو وہ شاید کوئی پولیٹیکل گورنمنٹ برداشت نہ کر سکتی اس طرح, لیکن فوج نے وہ پریشر برداشت کیے. ایم کیو ایم پہ ہاتھ ڈالنا, 9/0 سے ٹیررسٹ کو پکڑنا, یہ پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا. تو اس کا کریڈٹ تو آپ کو فوج کو ہی دینا پڑے گا, کیونکہ شاید ہی کوئی سیاسی گورنمنٹ اس پریشر کو ریزسٹ کر سکتی کہ جس طرح وہاں سے ٹیررسٹوں کو پکڑا گیا, جس طرح وہاں پہ ریڈ ہوئی ہیں, جس طرح پولیٹیکل پارٹیز کے ٹیررسٹ ایلیمنٹس کو ایریڈیکیٹ کیا گیا ہے. لیکن چلے میں آگے چلتا ہوں بیرسٹر ظفر اللہ صاحب کی طرف. جی میں تو 100% کامران میں صرف ایڈ کر دوں, میں تو 100% کریڈٹ دے رہا ہوں. جی میں کہہ رہا ہوں اس کا ہم ایک ایلیمنٹ تھا, سب سیاسی پولیٹیکل پریشر بھی تھا فوج پہ. ہاں وہ ٹھیک ہے, پولیٹیکل ایلیمنٹس کا جو کریڈٹ آپ دے سکتے ہیں وہ ایک پیسو کریڈٹ ہے کہ انہوں نے پولیٹیکل سپورٹ پرووائڈ کر دی کہ ہاں بالکل آپ یہ کریں. وہ سڑکوں پہ آگے جلوس بھی نکال سکتے تھے تو وہاں تک آپ کریڈٹ دے سکتے, لیکن ایکچوئل آپریشن کا کریڈٹ, مشکل فیصلوں کا کریڈٹ, آئی ایم سوری آپ جو مرضی بیان دے دیں, پاکستان کے عوام کی نظر میں, کراچی کے عوام کی نظر میں وہ کریڈٹ راحیل شریف کا ہے اور اسی کے پاس رہے گا. رائٹ. بیرسٹر ظفر اللہ صاحب دیکھیں کتنا بے لاگ تجزیہ کیا اسد عمر صاحب نے, اور میں ان کی زیادہ عزت اس لیے بھی کرتا ہوں کہ وہ یہ دیکھتے نہیں کہ سامنے رشتہ دار کوئی ہے یا وہ میرٹ پہ انہوں نے بات کیا. میں آپ سے بھی اس پہ کرتا ہوں, بڑا بے لاگ تجزیہ آپ کریں گے. آج سے پہلے تک تو ہمیں یہی پتا تھا حکومت کے جو کی طرف سے بھی راحیل شریف صاحب کی کہ چلیں اگر میں کہہ رہا ہوں گن نہیں گئے تھے تو خلاف اس طرح کی بات نہیں کہتی تھی کہ وہ آرڈنری جرنیل تھے, وہ ایک آرڈنری انسان تھے, اور ان کا کیا تعلق کراچی آپریشن سے. زبیر صاحب نے تو انڈائریکٹلی یہاں تک کہہ دیا کہ جناب وہ تو آپ تو ایسے وہ کریڈٹ دے رہے ہیں کراچی کا, ایسے کہ انہوں نے خواب دیکھا تھا علامہ اقبال کے پاکستان کی طرح. تو آپ کی یہی لائن ہے پارٹی کی, یہ ذاتی خیال ہے زبیر صاحب کا؟ اور جس طرح اسد عمر صاحب کہہ رہے ہیں کہ بڑے کام کریں گے تو کریڈٹ ملے گا, آپ نے نہیں وہ اتنے بڑے کام کیے تو کیوں کریڈٹ لے رہے ہیں کراچی کا, امن کا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے یہ دو باتیں مختلف ہو رہی ہیں, ایک ہے ضرب عزب, ایک ہے آپریشن کراچی. جی سعید غنی صاحب نے بالکل صحیح فرمایا ہے کہ جب کراچی آپریشن کا پلان ہو رہا تھا, پرائم منسٹر صاحب کراچی تشریف لے گئے, میں بھی ان کے ساتھ تھا. تمام پولیٹیکل پارٹی سے پہلے چھوٹے لیول پہ بہت ساری میٹنگز ہوئیں, پھر فائنل لیول پہ ہوئی, اور اس کے بعد نٹی گریٹی طے کرنے کے لیے, لا بنانے کے لیے ہماری بہت سارے پیپلز پارٹی کے اور تمام پولیٹیکل پارٹی سے ہوئی, اور تمام پولیٹیکل پارٹیز کا اس پہ کنسنسس تھا. جی پرائم منسٹر نواز شریف چونکہ وزیر اعظم ہوتے ہوئے ایک ٹیم لیڈر تھے, لیکن پرائم منسٹر نے خود یہ کہا کہ قائم علی شاہ بھی اس کا کیپٹن ہے. دیکھیے ہمیں اس پارٹی پالیٹکس میں نہیں پڑھنا چاہیے, اس میں سندھ گورنمنٹ کا بہت بڑا رول ہے, اس میں رینجرز کا بہت بڑا رول ہے, اس میں آرمی کی لیڈرشپ کا بہت رول ہے, اس میں حتیٰ کہ ایم کیو ایم جس کو بعد میں کہا جاتا ہے کہ زرپوری, ایم کیو ایم نے بھی ساتھ دیا تھا, ایم کیو ایم نے کہا تھا ہم آپ کے ساتھ ہیں. لہٰذا ان چیزوں کو اس کنٹروورسی میں نہیں لے جانا چاہیے. اچھا کام ہوا, تمام پولیٹیکل پارٹیز کا تعاون ساتھ تھا. انتظامی سطح پر آپ نے سعید غنی صاحب ذکر کیا, اوپر نیچے تھوڑی باتیں چیزیں ہوئی ہوں گی کیونکہ اتنا بڑا آپریشن تھا, لیکن اس میں سب کو کریڈٹ جاتا ہے. باقی رہ گیا ضرب عزم, میں اس بات پہ اتفاق نہیں کرتا. میرے محترم فاضل دوست اسد عمر نے کہا جی ISPR کی ٹویٹ سے پتہ چلا. میرے بھائی میں کم از کم 4 میٹنگ میں خود شامل ہوا ہوں جس میں آرمی کی ٹاپ لیڈرشپ اور پرائم منسٹر کی ٹیم بیٹھ کے ضرب عزب کی نٹی گریٹی طے کرتی تھی کہ کیا ہوگا, بلو بیک کیا ہوگا, یہ کیا ہوگا, یہ کیا ہوگا, یہ, اور اس کے بعد یہ مشترکہ فیصلہ ہوا اور اچھا فیصلہ ہوا. اور اس میں تمام پولیٹیکل پارٹی نے ساتھ دیا, PTI نے بھی ساتھ دیا, ظفر اللہ صاحب, اور آرمی کی جب مشکل. جی تو میں کسی اپورشنمنٹ جو ہوتی ہے نا جی کہ کس کا کتنا کریڈٹ ہے, میں اس گرے میں نہیں پڑتا. تمام کا کریڈٹ ہے, تمام قابل احترام ہے,
آرمی نے بھی بہت جانیں قربان کی ہیں, ٹھیک ہے، رینجر نے بالکل، کی ہیں, جی۔ گورنمنٹ نے بہت کی ہیں, فیڈرل آپ نے گورنمنٹ ابھی آئی ایس پی آر کا ذکر کیا تو ابھی آئی ایس پی آر میری رائے میں ان چیزوں کو اس طرح نہیں لینا چاہیے. اب آپ نے آئی ایس پی آر کا ذکر کیا تو میرے ذہن میں فوراً آیا کہ ابھی کل ہی آئی ایس پی آر کی طرف اسٹیٹمنٹ آئی ہے کہ پیناما کیس کا جو فیصلہ آئے گا, جو بھی آئے گا, وہ آرمی کے لیے قابل قبول ہوگا. یہ اسٹیٹمنٹ فوج کو دینے کی کیا ضرورت پیش آئی؟ کوئی آپ نے سوچا ہے کیونکہ آپ آبویسلی لیگل مائنڈ بھی ہیں پی ایم ایل این کی گورنمنٹ؟ دیکھیے اس کا جواب تو آپ آئی ایس پی آر سے پوچھ سکتے ہیں, لیکن میرا اپنا خیال یہ ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا, میں عرض کر رہا ہوں نا, سپریم کورٹ آف پاکستان کا آئین میں لکھا ہوا ہے کہ فیصلہ بائنڈنگ ہے. وہ میرے اوپر بھی بائنڈنگ ہے, پرائم منسٹر کے اوپر بھی بائنڈنگ ہے, آرمی کے بھی بائنڈنگ ہے, عمران خان کے اوپر بھی بائنڈ ہے. تو انہوں نے کیوں کہا؟ یہ تو ہمارے ملک میں جب ہم یہ کہتے ہیں, یہ تو وہی بتائیں گے, لیکن چونکہ میرا مشاہدہ یہ ہے کہ چونکہ آج کل ایک عجیب و غریب کمپین چلی ہوئی ہے مختلف طریقے سے, شاید اس کا کوئی پس منظر ہو, کوئی ہمارے بارے میں کہہ رہا ہے, کوئی کسی کے بارے میں کہہ رہا ہے. میرا اپنا خیال یہ ہے, ہمیں تو, میں اعلان کہتا ہوں, ہمیں تو سپریم کورٹ پہ اعتبار ہے. اگر نہ بھی ہو تو ہمارے پاس کوئی چارہ کار نہیں, ہم منافق نہیں ہو سکتے. نہ ہی کسی پارٹی کو اختیار ہونا چاہیے کہ کورٹس کے فیصلے, ہم ادب سے کہہ سکتے ہیں ہر پارٹیاں کہ فیصلہ ٹھیک ہے یا غلط ہے, لیکن اس کو ماننا پڑے گا. یہ ایک کانسٹیٹیوشنل اسٹیٹ ہے, ایوولوشن میں جا رہی ہے, ادارے بن رہے ہیں, ہمیں اس کو ماننا ہے اور ہر لحاظ سے ماننا ہے. میں حکومت پاکستان کے کی حیثیت سے کہتا ہوں کہ کسی کے پاس کوئی چارہ کار نہیں سوائے کہ سر یہ آپ کا پوائنٹ آ گیا ماننے کو, نہ چاہتے ہوئے ہمیں ماننے چاہیے. بالکل آپ کا پوائنٹ آ گیا. غنی صاحب, یہ جو آئی ایس پی آر کی میں بات کر رہا تھا نا کہ انہوں نے آئی ایس پی آر کی اسٹیٹمنٹ آئی کل کہ بڑی انجویل اسٹیٹمنٹ ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں فوج ایکسیپٹ کرے گی جو بھی ڈیسیژن آئے گا عدالت کا پیناما پہ. اب سے 2 ہفتے پہلے آپ کے کولیگ میرے پروگرام میں آئے ہوئے تھے, انہوں نے جو ہے وہ یہ الزام لگایا, انکشاف کیا کہ سی ایم پنجاب جو ہے وہ رانا ثناءاللہ کے ساتھ مل کر کو جو ہے وہ کٹھے کر رہے ہیں پی ایم ایل این کے ورکرز کو, اور جس دن فیصلہ ہوگا سپریم کورٹ کا اس دن وہ وہاں موجود ہو گئے پریشر کے لیے. ایک تو بھی بتا دیجئے کہ یہ جو بیرسٹر صاحب فرما رہے ہیں کہ کانسپیریسی تھیریز پھیلی ہوئی ہیں, اس میں آپ کی پارٹی کا بڑا رول ہے. جس طرح آپ عدلیہ کو کئی دفعہ پیش کرتے ہیں کہ فیصلہ شریف کے خلاف نہیں آتا, جس طرح آپ کہتے ہیں کہ ایک منظم فورس بن رہی ہے جو عدلیہ کو پریشرائز کرے گی جس دن فیصلہ آئے گا. تو اس تناظر میں دیکھا جائے آئی ایس پی آر کی اسٹیٹمنٹ کو, کیونکہ آبویسلی سپریم کورٹ کی معاونت کرنے میں فوج کے بڑا رول ہوتا ہے, وہ لیٹر لکھ سکتے ہیں سپریم کورٹ اپنی سیکیورٹی کے لیے بھی ڈائریکٹلی انہیں. دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ مجھے نہیں پتا کہ میرے کس کولیگ نے کیا بات کیا, اگر ان کے پاس کوئی اطلاع ہوگی تو انہوں نے کہا ہوگا, میرے علم میں ایسی بات نہیں ہے. اچھا, لیکن دوسری بات جو آپ نے کہی کہ ہم کوئی بات پھیلا رہے ہیں, تو میں آپ کو صرف 2-3 چیزیں یاد کراؤں. خواجہ سعد رفیق نے تقریر کرتے ہوئے جو کیا کہا تھا, جب جج صاحبہ نے کہا کہ جناب یہ کتاب کے صفحے پورے نہیں ہیں, تو انہوں نے کیا کہا تھا. پھر اس کے بعد طلال چودھری اور ڈاکٹر طارق فضل جب روزانہ سپریم کورٹ کے باہر کھڑے ہو کے باتیں کرتے تھے, تو وہ تو ہدایات دے رہے تھے نا کہ ہمیں ifs and buts والا جو ہے وہ آرڈر نہیں چاہیے, ہمیں کوئی ججمنٹ گرے ایریا میں نہیں چاہیے, ججمنٹ ہمیں بلیک اینڈ وائٹ میں چاہیے. تو یہ چیزیں ہم نے تو نہیں کہی تھی. اب ان باتوں کا کیا مقصد ہو سکتا ہے, وہ باتیں مجھے آپ کو تو نہیں سنائی جا رہی تھی. وہ کس کو بتا رہے تھے خواجہ سعد رفیق صاحب کہ جناب صفحے تو پورے آپ کو نظر نہیں آتے ہیں, ذرا بہتر طریقے سے دیکھیں. تو یہ دیکھیں نا, اب وہ بات یہ ہے کہ یہ باتیں انہوں نے خود کہی ہیں, اور شاید اس سے زیادہ بھی کئی جگہوں پہ کہی گئی ہیں. یہ تو وہ چیزیں ہیں جو وہ میڈیا کے سامنے آ کر کہہ رہے ہیں. اب بند کمروں میں جو میٹنگیں ہوتی ہیں اس میں کیا پلان کرتے ہیں, کس طرح وہ کرتے ہیں, وہ سر ان کی اپنی مرضی, جو مرضی کریں. لیکن یہ چیزیں اگر کوئی کنسپیرسی تھیوریز پھیل رہی ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ان کے اپنے یہ بیانات, اور اس کے بعد یہ بھی ممکن ہے کہ کہیں اگر یہ میڈیا کے علاوہ بھی کہیں دوستوں کے ساتھ بیٹھتے ہوں گے تو کئی باتیں یہ کرتے ہوں گے, اور وہ باتیں پھر باہر نکلتی ہیں. یہ بھی ایک طریقہ ہوتا ہے کہ جی چیزوں کو پھیلانے کا, ممکن ہے یہ کر رہے ہوں. تو وہ اور آپ کے خیال میں آئی ایس پی آر نے بیان تو دیا غنی صاحب یہ کہ فوج ایکسیپٹ کرے گی ڈیسیژن جو آئے گا عدلیہ کو, ضرورت کیا تھی کوئی کہنے کی؟ میرا خیال ہے جی غیر ضروری ہے. اگر یہ بات کہی گئی ہے, میں نے اتفاق سے وہ بیان نہیں دیکھا, لیکن اگر یہ قبول کرے گی تو بات یہ کہ چارہ کوئی نہیں ہے میرے بھائی. لیکن نہیں دیا ہوگا, میں نہیں کہہ رہا ہوں, میں نے کہا میں نے نہیں دیکھا. لیکن بات یہ ہے جس طرح ابھی بیرسٹر صاحب کہہ رہے تھے, سپریم کورٹ یا اور کسی عدالت کا, ہائی کورٹ کا کوئی اسٹیٹ میں کوئی فیصلہ آ جائے, وہ بھائی ہمیں پسند ہو نہ پسند ہو, اچھا لگے نہ لگے, ہمیں اس کو تسلیم کرنا, اور ہم نے کیا ہے. تو آئی ایس پی آر کو میرا خیال یہ کہنے کی ضرورت ہی نہیں تھی بھائی فیصلہ کچھ بھی آ جائے. لیکن آپ پہ تھوڑا افسوس ہے, وہ میری مرضی صاحب, آپ پہ تھوڑا افسوس یہ ہے کہ آپ کی حکومت ہٹانے کا جو فیصلہ آیا, یعنی آپ لوگ حق میں فیصلہ آیا اور آپ ہی کی حکومت کے دور میں آیا, جس میں اسد درانی صاحب کی اسٹیٹمنٹ کی بیس سپریم کورٹ نے کہا کہ اس کو انیشیٹ کریں, ایف آئی اے سے کہیں
کہ پوچھے نواز شریف صاحب سے جا کے پیسے لیے تھے کہ نہیں لیے تھے. اس کو زرداری صاحب نے یہ کہا کہ کارپیٹ کے نیچے ڈال دیا کہ جناب پولیٹیکل ونڈکٹیونیس پہ میں بلیو ہی نہیں کرتا, جس سے پی ٹی آئی کے اس تعصب کو تقویت ملی کہ آپ لوگوں کی چارٹ آف ڈیموکریسی میں کمپرومائز کر لیا ایک دوسرے کے ساتھ. تو یہ تو آپ کر چکے ہوئے ہیں, اور اس لیے فواد چودھری صاحب نے نئے سرے سے لیٹر لکھا ہے جی ایف آئی اے کو. میرا تو موقف اس پہ ذرا مختلف ہے. افتخار محمد چودھری صاحب وہ اتفاق سے اس کیس کے اندر نواز شریف صاحب کی گردن پھنستی تھی تو اس لیے انہوں نے ایف آئی اے کو بھیج دیا. پیپلز پارٹی کی گردن پھنستی تو وہ فیصلہ خود ہی سنا دیتے کہ جناب اس کو اتنی سال کی سزا دے دو, تو اس کو ڈسکوالیفائی کر دو, اس کو یہ کر دو. تو وہ انہوں نے ٹرخایا تھا. باقی چیزیں تو جب دیکھیں نا, جب عدالت نے یہ طے کر لیا کہ جی پیسے لیے گئے ہیں, انہوں نے یہ طے کر لیا ہے کہ جی اس اکاؤنٹ میں پیسے گئے اور آئی ایس آئی کے اس اکاؤنٹ سے پیسے نکالے گئے اور اتنے پیسے ابھی تک ان کے پاس پڑے ہیں, ساری چیزیں ان کے پاس تھیں. سر یہ پوائنٹ آ گیا آپ کا, فیصلہ سناؤ نا جس طرح ہمارے خلاف آتے تھے. اس میں تو انہوں نے جان چھڑائی تھی. بہرحال اب وہ اگر ہم اس وقت کروا بھی لیتے تو عدالتوں نے پھر کرنا ورنہ کچھ نہیں تھا. بہت ساری چیزیں ایسی تھیں جیسے یہ کوائشمنٹ کا جو انہوں نے کہا, اس وقت تو کسی نے سو موٹر نہیں لیا. ہم چیختے تھے ٹی وی پر آ کر کہ جناب نواز شریف کے سارے کورٹس کے حوالے سے واقعی آپ کے ساتھ جی میں اس سمدردی میں آپ کے ساتھ ہوں, میں غم میں برابر کا شریک ہوں. اسد عمر صاحب یہ ابھی پیناما کا فیصلہ آیا نہیں. ججز پہلے ہی اورنج ٹرین کے سماعت کرتے ہوئے بھی کہہ رہے ہیں کہ جناب ہم تو اس میں الجھے ہوئے, آپ نے ایک اور مسئلے میں پھنسا دیا ہمیں, اور آپ نے ایک تیسرے مسئلے میں الجھا دیا. اب آپ نے وہ جو کیس ہے اسر خان والا, اس کو کہا ہے کہ دوبارہ اوپن کیا جائے, اس بارے میں آپ دوبارہ کر رہے ہیں. تو اس کی کیا وجہ ہے؟ پیناما کے فیصلے کا انتظار نہیں کر سکتے تھے اسد عمر صاحب؟ سر یہ فیصلے کا انتظار اس کیس کا اس کیس کے ساتھ تعلق کیا ہے, سوائے اس کے کہ مرکزی کردار اس کیس کے اندر دونوں میں مشترک ہے. لیکن ایک کیس پاکستان کے اندر دن دہاڑے پاکستان کی جمہوریت کا قتل کیا گیا. اب یہ تمام لوگ جو ہیں آئین کی بالادستی کی بات کرتے ہیں, جمہوریت کی بات کرتے ہیں, قانون کی حکمرانی کی بات کرتے ہیں. قانون کی دھجیاں اڑا دی گئی, سماعت ہوئی, وہ چلے 20 سال ڈیلے ہو گیا, سپریم کورٹ کے اندر آ گیا, سپریم کورٹ سے ڈائریکٹیو آ گیا. اب 4 سال سے زیادہ ہو چکے ہیں اس کو, کوئی اس کے اوپر ایکشن نہیں لیا جا رہا. تو پیناما ہو یا نہ ہو, وہ جو 1990 کی جو چوری ہے, وہ جو ڈاکہ ہے, اور اس کے جو مرکزی کردار ہیں, وہ کس بنیاد کے اوپر ان کو حفاظت دی جا رہی ہے؟ ان کو کس بنیاد کے اوپر تمام ریاست ان کے سامنے مفلوج نظر آتی ہے کہ یہ سب کچھ ریکارڈ پہ آنے کے باوجود, جیسے سعید غنی صاحب رہ گئے, پیچھے بچ کیا گیا ہے؟ تمام چیزیں تو ریکارڈ کے اوپر آ چکی ہیں. جس نے پیسہ دیا وہ بیان دے چکا ہے وہاں پر آ کے, پیچھے بچا کچھ نہیں ہے. ایکشن کیوں نہیں ہو رہا؟ تو یہ تو ہمیں آج نہیں, میری اپنی ذاتی رائے میں پہلے بھی اٹھا چکا ہوں, میں پہلے بھی یہ کہتا رہا ہوں, ہمیں یہ اس کیس کو اٹھانا چاہیے اور شد و مت کے ساتھ اٹھانا چاہیے. رائٹ. اسد عمر صاحب ذرا تھوڑا آگے بڑھتے ہیں. پیناما کو 1 سال ہو گیا ہے, حکومت یہ کہتی ہے کہ بیسکلی آپ لوگوں کے دھرنے پیناما کے کیس کی وجہ سے آپ لوگ اوور شیڈو کرنا چاہ رہے ہیں جو اکانومی میں پروگرس کی ہے گورنمنٹ نے, کیونکہ آپ کا اکنامک سے بڑا تعلق ہے, آپ کی ای میلز اور آرٹیکلز بھی دیکھتا رہتا ہوں میں اس حوالے سے. آپ کا اپنا ٹیک کیا, اگر پیناما کا فیصلہ بیچ میں سے نکال دیا جائے تو کیا پرفارمنس کافی نہیں اس گورنمنٹ کی آپ کو ٹف ٹائم دینے کے لیے الیکشنز میں؟ اور ابھی ایک سروے بھی سرکولیٹ ہو رہا ہے 3 حلقوں کا لاہور میں, مجھے نہیں پتا کتنا صحیح کتنا غلط ہے, ویب سائٹ پہ آ رہا ہے وہ, جس میں بہت لیڈ ہے نواز شریف صاحب کی اکارڈنگ ٹو دیٹ سروے. بڑی زبردست ہوگی لیڈ اس کے اندر. لاہور کے 3 حلقے ہیں, لاہور ظاہر گھر ہے, میں نے تفصیل اس کی دیکھی نہیں ہے, سننے میں میرے بھی آیا ہے. لیکن دیکھیں بنیادی طور پہ بات سادہ سی, اگر آپ مجھ سے بالکل غیر سیاسی ہو کے سوال پوچھ رہے ہیں نا, تو میں آپ کو یہ کہوں گا کہ اگر یہ 5 سال کی ٹرم یہ حکومت اپنی پوری کر لیتی ہے اور صرف فیصلہ جو ہے وہ معاشی پرفارمنس کی بنیاد کے اوپر ہونا ہے, اور آپ یہ فیصلے کا حق جو ہے پاکستان کے جو آزاد معیشت کے ایکسپرٹ ہیں, کوئی سیاستدان نہیں, سب وہ لوگ جن کو لوگ کہتے ہیں کہ ہاں یہ معیشت سمجھتے ہیں, یہ اس کے اندر مہارت رکھتے ہیں اور یہ سیاسی نہیں ہے, آپ ان کو اگر ووٹ دے دیں اور اگر 2/3 اکثریت سے نواز شریف صاحب کی حکومت فارغ نہ ہو جائے نا, میرا نام بدل دیں. دیکھیں پاکستان کی معیشت جو ہے وہ اس وقت اتنے خطرناک گڑھے کے اندر ڈالی جا رہی ہے, اور میں ایک 2 اور پروگرام پہ بھی ذکر کر چکا ہوں, آپ کو پڑھنے لکھنے کا شوق ہے, ایک کنفیشنز آف این اکنامک ہٹمین کتاب ہے, بڑی مشہور کتاب. وہ ایک عالمی مالیاتی ادارے کے ایک صاحب تھے جو کام کرتے تھے, انہوں نے اس کے بعد کتاب لکھی تھی, رویداد لکھی تھی کہ کس طریقے سے عالمی مالیاتی ادارے تیسری دنیا کے ممالک کو قرض کے دلدل کے اندر دھساتے ہیں, اور اس کے بعد جب وہ دھس جاتے ہیں تو پھر ان سے وہ سیاسی اقدامات کروائے جاتے ہیں جو وہ کروانا چاہتے ہیں, وہ طاقتیں کروانا چاہتی ہیں. اس وقت پاکستان کی سٹوری اگر آپ دیکھ لیں تو وہ 100% اسی کتاب کی عکاسی میں نظر آتی ہے. صرف میں
ایک دو چیزوں کا ذکر کروں گا, زیادہ نہیں کیونکہ ظاہر تفصیل کا وقت نہیں ہے. ایک یہ کہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہو رہا ہے کہ 4 سال پہلے جو ہماری ایکسپورٹس تھیں, آج ہماری 4 سال گزرنے کے بعد عمومی طور پر ایکسپورٹس کے اندر اضافہ ہوتا جاتا ہے, سال ہر سال اضافہ ہوتا ہے. اگر وہ اس وقت 25 ارب ڈالر تھی تو ابھی 27, 28, 30 ارب ڈالر ہو جانی چاہیے تھی. کم ہو کے پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ وہ گر کے 5 ارب ڈالر کم ہو کے 20 بلین ڈالر پہ آ گئی ہے. ساتھ ہی بجلی, وہ بجلی جس کا اتنا ڈھنڈورا تھا, آج خواجہ آصف کہتے ہیں کہ ہم نے تو بجلی کا مسئلہ ختم کر دیا, یہ گرمی آ گئی. یار خواجہ آصف کو اب آ کے پتا چلا ہے کہ اس ملک میں گرمی بھی پڑتی ہے. ٹھیک ہے, آخری چیز قرض کے دلدل ریزروز ہم نے بڑھا دیا. آخری چیز صرف بتا رہا ہوں آپ کو, انہوں نے کہا کہ جی ہم نے 6 ارب ڈالر کے اسٹیٹ بینک کے ریزرو تھے, ہم اس کو 16.7 ارب ڈالر پہ آج لے کے چلے گئے, 10.7 ارب ڈالر کا اضافہ کر دیا. اسی زمانے کے اندر, اسی 4 سال کے اندر 13 ارب ڈالر کے غیر ملکی قرضے بڑھا دیے گئے. یعنی اگر نئے قرضے لے کے پاکستان کے اوپر مزید قرض کے دلدل میں نہ ڈالا ہوتا تو ریزروز بڑھنے کے بجائے 6 ارب ڈالر سے گر کے, زرداری صاحب جو 6 ارب ڈالر چھوڑ کے گئے تھے اس سے بھی گر کے 3.7 ارب ڈالر. تو آپ کہہ رہے ہیں اکانومی کی بیس فارغ ہو جائے گی. رائٹ. بیرسٹر صاحب, میرے سامنے آئی ایم ایف کی رپورٹ ہے آج کی, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ بیسیکلی پاکستان جو کچھ بھی اسحاق ڈار صاحب کہتے رہے وہ اپنی جگہ پہ, لیکن اکنامک ٹارگٹ اپنے اچیو نہیں کر سکے گا. خواجہ آصف صاحب نے یہ بتا دیا بجلی ہم اچیو نہیں کر سکیں گے. کس طرح سے آپ ووٹ مانگنے لوگوں کے پاس جائیں گے, جبکہ آپ کے اپنے گورنر زبیر صاحب کی سٹیٹمنٹ ہے 2 ہفتے پہلے کی, جو انہوں نے کہا کہ پیناما کیس کی سماعت نہیں نہ قابل تلافی نقصان پہنچایا ہے امیج وائز آپ کی پارٹی کو. جناب دیکھیے, الیکشن کا فیصلہ نہ تو ان ماہرین معاشیات نے کرنا ہے جو سیاسی نیوٹرل ہیں, یا جن کی بعض لوگوں میں خواہش پائی جاتی ہے کہ ایکسپرٹس آ جائیں, یہ عوام نے کرنا ہے. 1.5 سال کے قریب عرصہ رہتا ہے, ساری پارٹیاں جائیں گی, ہم بھی جائیں گے. لیٹ دا پیپل آف پاکستان ڈیسائیڈ کہ انہوں نے کس کو ووٹ دینا ہے. البتہ پی ٹی آئی کی شفٹ آپ دیکھ لیں کہ پولیٹیکل اسٹرگل سے زیادہ اب لیگل اسٹرگل کی طرف وہ چلے گئے ہیں. غالباً ان کو احساس ہوگا پاکستان کی اکانومی, بہرحال میں کوئی بڑی پروفیشنل اکانومسٹ نہیں ہوں, تھوڑا بہت جو میرا علم ہے, ہمارا اپنا خیال یہ ہے کہ پہلے سے یہ بہتر ہے. لیکن بہرحال عوام کو حق ہوگا کہ ہماری جتنی بھی پالیسیاں ہیں, چاہے کراچی آپریشن کی ہے, چاہے ضرب عضب کی ہے, چاہے افغان پالیسی ہے, چاہے انڈیا پالیسی ہے, چاہے اکانومک پالیسی ہے, چاہے انرجی ہے, صاف ذرے وہ اس کو دیکھیں گے. اور مجھے یقین یہ ہے اور میری اپنی رائے یہ ہے کہ صورتحال پہلے سے بہتر ہے. چین بالکل نہیں ہے, ایجوکیشن بالکل نہیں ہے, امپرومنٹ ہے. اس سال اور امپرومنٹ ہوگی انشاءاللہ, ہم بھرپور مقابلہ کریں گے. پی ٹی آئی بھی آ جائے گی میدان میں, ظفر صاحب کتنا آپ لوگ پریشان ہیں پیناما کے فیصلے کو لے کے, کہ بالکل نہیں؟ 0% پریشان ہے. میں آپ کی نہیں, نواز شریف صاحب کی بات کروں کہ آپ پہ تو الزام نہیں ہے, مطلب ان کے حوالے نہیں, وہ تو میں صاف ذرا ان کے بیاف پہ نہیں کہہ سکتا, لیکن میرا ایز اے طالب علمانہ خیال یہ ہے کہ نواز شریف صاحب کے بارے میں تو ایک ایوٹا آف ایویڈنس بھی کوئی نہیں لائے سکے. اچھا, البتہ آخر میں جو پاناما کا کیس تھا وہ کھینچتا کہ حدیبیہ میں لے گئے تھے. بہرحال لیٹر سی, اور 1972 بڑی خطرناک جگہ ہے ویسے جہاں لے گئے تھے وہ, تک کی نواز کیونکہ اس میں بتایا گیا مبینہ طور پر منی لانڈرنگ کیسی ہوئی. یہ ساری جی اسحاق ڈار صاحب نے, جی مجھے معلوم ہے اس بات کا, لیکن منی لانڈرنگ کیا ہونی تھی وہ تو ایک عجیب سی صورتحال ہے. 18 جج پاکستان کے مختلف کورٹس میں اس کے فیصلے کر چکے ہیں, وہ بھی سامنے آ جائے گا. مجھے اس میں زیادہ بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے. البتہ میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں کہ نواز شریف کے خلاف ایک ایویڈنس بھی پی ٹی آئی نہیں لائی. ظفر اللہ صاحب ایک بات بتائیے, کیا ہوتا ہے مجھے یہ سوال آپ سے پوچھنا بڑا ضروری. آپ لوگ جب آپس میں کیبنٹ میں بیٹھتے ہیں تو پرائم منسٹر بھی جب ہوتے ہیں تو کبھی اسحاق ڈار کی طرف کسی نے یہ کہا اسحاق ڈار صاحب کو کہ یار یہ آپ نے کیا کر دیا تھا ہمارے ساتھ, جو آپ نے اتنا ڈیٹیل ورک دیا اکاؤنٹس کا, اور اس کے بعد نواز شریف صاحب پہ جب الزام لگتا ہے اسحاق ڈار صاحب کی وہ سٹیٹمنٹ سامنے آ جاتی ہے, اور اتنا ڈیٹیل سے انہوں نے بتایا ہوا اس کے اندر نام لے کے کس کے نام سے اکاؤنٹ کہاں سے آئے, کہاں سے گئے, کس کا خسارہ شو ہوا. کبھی اسحاق ڈار صاحب پہ کرٹیسزم کیا آپ لوگوں نے کہ آپ نے کس مصیبت میں ڈال دیا ہمیں, یہ ساری باتیں جھوٹی سچی جو بھی تھی پریشر میں بتایا ویسے کر کے بتایا. جی میں نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے اور لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے پڑھے ہیں. جی اچھا, اور میرا اپنا خیال یہ ہے کہ وہ جو سٹیٹمنٹ ہے لیگلی سپیکنگ وہ ٹریش ہے. اور یہ الفاظ استعمال کیے ہیں کورٹس نے کہ ان کی کوئی ویزیبلٹی نہیں ہے, کوئی ویلیو نہیں ہے. لہٰذا جن چیزوں کو عدالتیں اڑا چکی ہیں میں کیا کہوں, اس میں آپ کو پوچھیں گے ڈار صاحب سے. ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے.
بالکل ٹھیک ٹھیک ہے سر. میں کہتا ہوں ہے ہی غلط تو ہم کیا پوچھیں گے. مجھے ایک بریک لینی. بالکل ٹھیک ہے. جو سروے آیا اس کے حساب سے غنی صاحب نواز شریف صاحب جو ہیں وہ 42% عوام کی نظر میں لاہور کے 3 حلقوں پہ دیانتدار رہنما قرار پائے ہیں. اور اگر یہ سروے صحیح ہے تو اس میں بہت رول پھر آپ کا بھی ہوگا, کیونکہ آپ نے بینگ اے مین اپوزیشن لیڈر, ناقدین یہ کہتے ہیں کہ اس طرح نہیں ایشو کو اٹھایا کہ جس سے حکومت کو وہ ڈیمیج ہوتا جو نواز شریف صاحب نے آپ کے زرداری صاحب آپ کی پارٹی کو ڈیمیج کیا پچھلے کئی سالوں سے کرپشن کے مدے کو لے کر. ایک بریک لیتے ہیں, واپس آتے ہیں اس شو میں. مندی کا پورا پیکیج. سید غنی صاحب الیکشن سر پہ ہے. پنجاب میں بہت سے لوگوں کے نزدیک آپ کی دال نہیں گل رہی. لاہور کے بھی جو 3 حلقوں کے سروے ہیں اس میں نمبر 1 پہ اگر پی ایم ایل این ہے, نمبر 2 پہ پی ٹی آئی ہے, تو پیپلز پارٹی دور دور تک نظر نہیں آ رہی. کیا کریں گے میرے بھائی, یہاں پہ کیا بیچیں گے سیاسی طور پہ؟ کامران دیکھیں, کوشش ہم کر رہے ہیں اور کوشش مزید کریں گے. ظاہر ہے کہ اس بات میں تو کوئی میں دوسری رائے نہیں دے سکتا ہوں کہ 2013 میں پیپلز پارٹی کی پرفارمنس بہت اچھی نہیں تھی. اس کی وجوہات کئی ہو سکتی ہیں. ٹی ٹی پی کے تھریٹس ہو سکتے ہیں, لوڈ شیڈنگ کا جو وبال تھا جس طرح ہمارے گلے میں ڈالا گیا وہ ہو سکتا ہے, افتخار چودھری اور ایک میڈیا گروپ کی پوری کمپین ہو سکتی ہے. بہت سارے اسباب تھے. لیکن 2018 میں جب یہ ساری چیزیں ہم نکال دیں تو مجھے کم از کم بہتری کی امید بہت زیادہ ہے, باوجود اس کے کہ شاید لوگوں کو اتنا اندازہ نہ ہو. لیکن میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ پی ایم ایل این نے جو دعوے کیے تھے, جو وعدے کیے تھے, ان میں یہ بری طرح ناکام ہوئے ہیں. ابھی جس طرح اسد عمر صاحب اکنامی کی کچھ چیزیں بتا رہے تھے تو ان کے لیے بہت ساری دیکھیں اچھی چیزیں ہوئیں جس کا انہوں نے فائدہ نہیں اٹھایا. پیٹرول کی قیمتیں بہت انتہائی درجے پہ کم آ گئیں, اس کا بینیفٹ اس قوم کو نہیں مل سکا. دہشت گردی کے واقعات میں کمی آئی جس کی وجہ سے جو یہ کہتے ہیں ہماری معیشت تھوڑی بہتر ہوئی ہے. سی پیک ایک بہت بڑی انویسٹمنٹ آ رہی ہے, اس کا ان کو بڑا فائدہ ہونا چاہیے تھا. ہمارے دور میں تو جب ہم آئے تھے تو 2008 میں وہ ایک بین الاقوامی ریسیشن تھا جس نے دنیا بھر کی معیشتوں کو تباہ کیا ہوا تھا, تو ان کو کافی حالات بہتر ملے. لیکن اس کے بعد بھی چیزیں ٹھیک نہیں. لوڈ شیڈنگ 6 مہینے میں ختم کرنی تھی. آج آپ نے خود خواجہ آصف کی بات کر لی کہ وہ کیا رونا دھو رہے ہیں کہ جی گرمی کی وجہ سے ہم اس مصیبت سے نہیں نکل سکے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کو جو ایڈوانٹیجز تھے 2013 میں وہ بالکل نہیں ہیں. اور دوسرا وہ جو داندلی والا فیکٹر تھا اس پر بھی چونکہ پی ٹی آئی کا بھی کافی اس کے پر غور فکر کریں گے, اس پہ بھی زور ہوگا, ان کا بھی زور ہوگا, ہم بھی ایفرٹس کریں گے. اور ویسے بھی اوورال پریشر کافی ہوگا الیکشن کمیشن اور دیگر اداروں پر کہ الیکشن میں وہ زیادہ داندلی اور جو مینیپولیشن ہوتی ہے وہ نہ کر سکیں. تو نون لیگ کے لیے یہ 2018 کا الیکشن جو ہے بہت مشکل ہوگا. رائٹ. اسد عمر صاحب, لیاقت جتوئی صاحب آج آپ کی پارٹی میں شامل ہو گئے ہیں. آپ ایک طرف آپ کے اسکول آف تھاٹ کے لوگ بھی ہیں پاکستان تحریک انصاف میں, ایک طرف لیاقت جتوئی صاحب سب جانتے ہیں ان کے بارے میں اب کیا اس کے بارے میں ڈیٹیل بتاؤں. تو آپ کو اس پہ کوئی اعتراض نہیں, کوئی سفوکیشن نہیں ہوتی اس بات سے کہ تحریک انصاف جن آئیڈیلز پہ کھڑی ہوئی ہے کیا اس پہ وہ پورا اترتے ہیں جن کو آج شامل کیا گیا صرف اس لیے کہ وہ الیکٹیبل ہیں؟ سر, تحریک انصاف میں جو بھی شامل ہوتا ہے اس کو یہ سوچ سمجھ کے شامل ہونا چاہیے کہ تحریک انصاف کا جو معیار ہے اور اس کا جو احتسابی عمل ہے نا وہ تفریق نہیں کرنے والا. تو جو بھی آ رہا ہے ہم اس کو ویلکم کہتے ہیں اور امید ہے کہ وہ کھلی آنکھوں کے ساتھ آ رہے ہیں. یقین بھی ہے, امید بھی ہے کہ کھلی آنکھوں سے آ رہے ہیں اور تحریک انصاف کے جو نظریہ ہے اسی باقی جو گنجائش ہے وہ آپ کر دیں گے. ٹھیک, ڈرائی کلین وغیرہ آپ خود کر دیں گے. اجرک جو میں نے یہ لیاقت جتوئی کی وجہ سے نہیں, میں نے یہ مجھے اسلام آباد میں بڑی خوشی ہوئی وفاق کی نشانی دیکھے کہ اسلام آباد میں مجھے ملی. میں صرف ایک چیز کہنا چاہتا ہوں کامران, آپ نے جو ذکر کیا تھا کہ وہ سروے کے اندر آپ بتا رہے تھے کہ 42% لوگ جو ہیں لاہور میں 3 حلقوں کے اندر سمجھتے ہیں کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ ایماندار ہیں اور 26% عمران خان کو دیانتدار سمجھتے ہیں. اسی سروے کے اندر 27% لوگ جو ہیں وہ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ میاں صاحب دیانتدار نہیں ہے. اب یہ لاہور کے وہ 3 حلقے ہیں, اگر میں اس کو درست مان لوں تو یہ لاہور کے وہ 3 حلقے ہیں جہاں مسلم لیگ نون بھاری اکثریت سے 2013 میں الیکشن جیتی تھی, اور ہر 4 میں سے ایک آدمی یہاں پہ کہہ رہا ہے کہ میاں صاحب جو ہیں وہ دیانتدار نہیں ہے. اب آپ سوچ لیں کہ پورے پاکستان میں کیا فضا ہوگی اس وقت. باقی پاکستان میں لوگ سوچ کیا رہے ہوں گے, تو شاید آپ کو باقی جگہ پہ جا کے اگر دیکھیں گے نمبر تو 2/3 آپ کو یہ بولیں گے کہ ان کے خیال میں ایماندار نہیں. میں غنی صاحب کو پہلی جو ہے نا وہ چتونی دے دوں. غنی صاحب, آپ نے سروے پہ نہیں جانا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس سروے میں زرداری صاحب کی ایمانداری کے حوالے سے 72% لوگوں نے ویسے بھی ایسی چھوٹ رہی ہے کیونکہ یہ مذاق ہی ہوگا. 72% لوگوں نے کہا وہ ایماندار نہیں, اس لیے آپ نے سروے کو غلطی سے بھی کوٹ نہیں کرنا مذاق میں بھی. ایماندار نہیں جی, مطلب مذاق سے بھی کوٹ نہیں کرنا. آخری چیز کامران ایز اے فرینڈ کہہ رہا ہوں بھائی, باقی آپ کی مرضی جو چاہے کرتے پھرے, آپ آزاد آدمی ہیں. جی اسد عمر صاحب جی.
کامران آخری بات آپ کو بول دوں کہ جو مقابلے کی آپ بات کر رہے ہیں نا پنجاب کے اندر، جو اگلے الیکشن کے مقابلے کی بات کر رہے ہیں، آپ پچھلے 18 مہینے کے اندر پنجاب کے الیکشن اٹھا کے دیکھ لیں، جو بائی الیکشن ہوئے جہاں پہ وفاقی حکومت صوبائی حکومت دونوں مسلم لیگ نون کی ہے، لاہور دیکھ لیں، لودھرا دیکھ لیں، گجرانوالہ دیکھ لیں، ویاڑی دیکھ لیں، جیلم دیکھ لیں، جو الیکشن ہو رہا ہے یا ان میں سے چند الیکشن مسلم لیگ نون ہار رہی ہے اور پی ٹی آئی جیت رہی ہے، یا مسلم لیگ نون جیت رہی ہے، اور مشکل سے 1500 فی الحال تو آپ چکوال کی خیر منائیں، کیونکہ غنی صاحب کی پارٹی نے وڈرا کر لی سپورٹ آپ سے، ابھی آپ چکوال کی خیر منائیں ضمنی الیکشن کی، انہوں نے وڈرا کر لی آپ سے اپنی سپورٹ وہ جو لاکھوں ووٹ پیپلز پارٹی کے ہم سے چلے گئے ہیں اس حلقے میں، یقیناً اس کا ہمیں نقصان ہوگا، لیکن اس کے باوجود انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے جس طرح باقی پنجاب میں الیکشن ہوئے آپ کو نظر آئے گا مقابلہ ہے پنجاب میں تو پی ٹی آئی بمقابلہ مسلم لیگ نون ہے۔ غنی صاحب آپ ایگری کرتے ہیں مقابلہ صرف ظفر اللہ صاحب اور اسد عمر صاحب کا ہے؟ آپ تو ویسے ہی بیچ میں ہیں، دیکھ رہے ہیں کہ ہو کیا رہا ہے۔ دیکھیں ابھی میں گزارش کروں آپ سے، 2018 زیادہ دور نہیں ہے، وہ بھی آ جائے گا، اور یہ میں آپ کو کہیں مجھ سے لکھوا کے لے لیں، الیکشنز پہ اللہ کا شکر ہے میری باتیں کافی حد تک ٹھیک ہوتی ہیں۔ پی ٹی آئی خیبر پختونخوا میں اپنی نشستیں گنوائے گی، یہ لکھ لیجیے آپ میری بات، گنوائے گی، کم کرے گی۔ کراچی میں ان کی جو نشستیں ہیں، کراچی میں جو ان کی نشستیں ہیں یہ ساری ہاریں گے۔ پنجاب میں ممکن ہے کوئی 4 6 5 جو نئی سیٹیں اور جیت جائیں، جو پہلے شاید ان کی 8 10 ہیں، 2 4 اور بڑھ جائیں گی، لیکن پیپلز پارٹی کی نشستیں ان کے مقابلے میں بہت زیادہ بڑھیں گی۔ اسد عمر صاحب یہ تو بڑی خوفناک خبر سنا دی انہوں نے آپ کے لیے، سر بالکل کے پی سے بھی ہاریں گے خبر نہیں ہے۔ پتہ یہ کیوں خوفناک خبر نہیں ہے؟ یہ آپ پتہ کیوں خوفناک خبر نہیں ہے؟ جی کیونکہ پیپلز پارٹی کے اندر سعید غنی جیسے اچھے لوگ اتنے کم بچے ہیں کہ جس رزلٹ کی امید کر رہے ہیں سعید غنی صاحب، اس کا کوئی چانس نہیں ہے۔ ہم اس دن کا انتظار کر رہے ہیں جب ان جیسے اچھے لوگ جو ہیں وہ پیپلز پارٹی کو خیر بات کہہ کے کسی اچھی پارٹی کے اندر آئیں گے۔ مجھے تو خیر ظفر اللہ صاحب بڑے اچھے لگے، کیونکہ جو پی آئی ڈی میں لوگ بیٹھتے ہیں ان کے بعد جب ظفر اللہ صاحب سے بات ہوئی تو بہت اچھے لگے۔ ظفر اللہ صاحب آپ سے کیا سوال پوچھنا چھوڑے، آپ کو میں صرف گڈ لک وش کرتا ہوں پیناما پہ بھی اور الیکشن پہ بھی۔ اور ویورز آج کا یہ پروگرام ہوا تمام، انشاءاللہ نیکسٹ ویک جو ہے حالات حاضرہ کے ساتھ دوبارہ آپ کے سامنے پیش کریں گے۔